جو سلف صالحین کا منہج ہے، جو اہل الحدیث کا منہج ہے، جو صحیح منہج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو امام طحاوی کا یہ جملہ نوٹ کر لو۔ امام طحاوی کہتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے۔ اور سنو وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ فلاں مسلک کے لوگوں سے تعلقات مت رکھیے، ان سے نفرت کیجیے، مگر اس آئیڈیولوجی کے لیے آپ کے دل میں سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج سافٹ کارنر پیدا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی جو علی مرزا، انجینئر علی مرزا کو سنتے ہیں، ان کے دلوں میں حضرت معاویہ کانٹے کی طرح چبھتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں معاویہ کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ ارے صرف معاویہ کا ساتھ کیوں چھوڑتے؟ تم علی سے محبت کرتے ہو تو اماں عائشہ کا بھی ساتھ چھوڑ دو۔ علی کے خلاف جنگ میں تو حضرت عائشہ نے بھی رول ادا کیا تھا۔ صحابہ کرام کے آپس کے ڈسپیوٹس اور آپس کے اختلاف کو بنیاد بنا کر تم نے صحابہ کا بٹوارا کر دیا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں معاویہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بات نوٹ کر لو کہ صحابہ میں جب آپس میں جنگیں ہوئیں تو صحابہ کی اکثریت ان جنگوں سے الگ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ نہ حضرت علی کی جماعت میں شامل ہوئے نہ حضرت معاویہ کی جماعت میں شامل ہوئے، وہ ان جنگوں کو فتنہ سمجھتے تھے۔ اور امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ ان صحابہ نے جو ان جنگوں میں شریک ہوئے تھے ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ نہیں تھی۔ اس میں صحابہ کرام انوالو ہی نہیں تھے، اس میں تو وہ باقی اور وہ فتین جماعت عبداللہ ابن سبا اور اس کے چیلے اور چمچے، ان لوگوں نے ان فتنوں کی آگ کو بھڑکایا۔ تو آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ صاحب ارے کیا ہو گیا، صحابہ کو کوئی اگر برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کے پاس بھی تو روایتیں ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، چھوڑو جانے دو، ان کا مسلک ہے۔ اگر یہ سافٹ کارنر آپ کے اندر ہے تو آپ معاف کیجئے گا، آپ اہل حدیث کے عقیدے پر تو نہیں ہیں، آپ سلفی عقیدے پر نہیں ہیں۔ سلفی عقیدہ کیا ہے؟ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُ، جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے محبت کر ہی نہیں سکتے، ہم اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ کرام کا ذکر برے انداز میں کرے وہ ہمارا آئیڈیل کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کا ذکر جب بھی کرتے ہیں اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے، اور صحابہ سے نفرت کرنا کفر ہے، صحابہ سے نفرت کرنا نفاق ہے، اور صحابہ سے نفرت کرنا سرکشی ہے۔ تو صحابہ سے محبت کیجئے میرے بھائیو، قرآن پڑھیے۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی صحابہ بھی تو انسان تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یقیناً غلطی ہو سکتی ہے، قرآن میں ان کی غلطیوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ مگر کبھی آپ نوٹ کیجئے گا میرے اس جملے کو، قرآن میں اگر اللہ نے کہیں پر بھی کسی صحابی کی کوئی غلطی بیان کی ہے، آپ غور کیجئے گا، اللہ نے فوراً یہ بھی وضاحت کی میں نے معاف کر دیا۔ جہاں کسی صحابی کی کسی غلطی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جیسے غزوہ حنین میں کوئی صحابہ حالات دیکھ کر کے پیچھے پاؤں پلٹ گئے، بھاگنے لگے میدان چھوڑ کر کے، اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا کہ تم میں سے ایک جماعت کے قدم کمزور پڑ گئے، لیکن پھر اللہ نے کہا ثم تاب علیہم، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ غزوہ تبوک میں کچھ مسلمانوں کے دل کمزور تھے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کچھ لوگوں کے دل میں کمزوری آئی تھی، ثم تاب علیہم، لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے بار بار قرآن میں صحابہ کی غلطیوں کا جہاں بھی ذکر کیا وہاں معاف کرنے کا ذکر کر کے یہ سبق دیا کہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم ان صحابہ کی غلطیوں کو بیان کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی غلطی کو میں معاف کر چکا ہوں، یہ معاف کیے جا چکے لوگ ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں، تم سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت لوگ، تم صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالے، تمہاری یہ مجال ہے، تمہاری یہ حیثیت ہے، تمہاری یہ اوقات ہے، تم صحابہ کرام پر انگلی اٹھاؤ گے۔ انسان آج کے حالات پر صحابہ کے حالات کو قیاس کرتا ہے۔ آج انسان سوچتا ہے جیسے آج کرسی کے لیے جوڑ توڑ ہوتا ہے، صحابہ جوڑ توڑ کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرسی کے لالچی ہو سکتے ہیں، صحابہ حکومت کے لالچی ہو سکتے ہیں۔ ارے انہوں نے تو دنیا کی حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اسلام کا